بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کے بارے میں ابو داؤد میں ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا، ابو امامہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے ٹائم کے علاوہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھ پہ قرضہ بہت زیادہ ہے اور بڑی پریشانیاں ہیں اور غم ہیں، بہت سارے غموں نے مجھے گھیرا ہوا ہے اور مقروض بھی ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا خیال ہے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو پڑھنے سے تمہارے غم بھی ختم ہو جائیں گے اور تمہارا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے، جو کلمات ابھی میں آپ کے ساتھ پڑھ چکا ہوں۔ تو ان کلمات کو پڑھنے کے بعد ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے غم بھی ختم ہو گئے اور میرا قرضہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اس میں کچھ کلام ہے۔ برکیف اسی طرح کے الفاظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری میں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے، اور یہی الفاظ ہیں، تقریباً صرف ایک دو لفظ کا فرق ہے اور معنی بالکل سیم ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو یہی الفاظ ہیں، تقریباً صرف غلبۃ الدین کی جگہ وہاں پہ ضلع الدین ہے، وقہر الرجال کی جگہ غلبۃ الرجال ہے، جس کا معنی تقریباً سیم ہے۔ تو بہرحال یہ دعا پڑھنا اکثر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور پہلے جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، تو اس میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابو امامہ آپ صبح بھی اس کو پڑھ لیا کریں اور شام کو بھی پڑھ لیا کریں۔ تو اس روایت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابو داؤد میں ہے اور اس کی صحت کے حوالے سے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ بہرحال بخاری شریف میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ تو اس لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، غم ہو، تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے یہ دعا کرنا جائز اور ثابت ہے۔